بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے شیخ عبد القادر صوفی علیہ الرحمہ کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، 1981 میں انہوں نے تحریر کیا تھا، کفر اینڈ اسلامک کرٹیک۔ اور اس میں انہوں نے اب جو بتایا تھا کہ جو کنٹرول سسٹم ہے اس کے حوالے سے انہوں نے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ ان 4 چیزوں میں ایک جو ہے وہ پروگریس ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایوولوشن ہے اور ایک ایجوکیشن ہے۔ تو یہ ہم نے پروگریس والی پڑھ رہے تھے یا شروع ہی نہیں کیا ہم نے؟ وہ کر لیا تھا جی۔ یہاں پہ ایک ایسٹک سوسائٹی، اس میں آخری جو جملہ تھا وہ بالکل آخر میں جیسے کر کے ہم نے سمیٹ دیا تھا، اور اس میں جو آخری نقطہ تھا وہ بہت اہم تھا کہ یہ جو ماڈرن میڈیسن ہے نا، یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ باسٹرڈ میوٹینٹ ہے۔ اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ وہ لوگ کہ جو ماسٹرز آف مین کائنڈ جس کو کہا ایڈم اسمتھ نے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ عوام کل انعام کو 99% کو تو انہوں نے لگایا ہوا ہے جدید میڈیسن اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید اوضاع، اور وہ خود جو ہے وہ طیارہ چارٹر کر کے کہیں کسی حکیم کے پاس، کسی وید کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اسی میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ٹیک جائنٹس ہیں ان کے اس طرح کے کنفیشنل سٹیٹمنٹس یا ان کے اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں باتیں ہم جو ہے وہ سنتے پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو جیسے اس سے بچاتے ہیں۔ اور یہ جو آپ خاص طرح کا ایک ایلیٹزم ہے، یعنی یہ جو جس کو کہا تھا نا، انہوں نے ہاجسن نے کہا تھا کہ ٹیکنیکلسٹک موڈ، یعنی جس کو اس نے کہا تھا نا گریٹ ٹرانسمیوٹیشن جو ویسٹ میں آئی ہے، کہ ہر چیز ٹیکنیکلسٹک ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ اور آپ سمجھ لیں کہ اب نئے کنڈیشنرز کون ہیں، کمانڈرز کون ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو سائنٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ والی بات کہ بھئی پہلے جو پاور تھی وہ گولڈن روب آف دا پریسٹ میں ظاہر ہوتی تھی، اب وہ وائٹ روب آف دا سائنٹسٹ یا میڈیکل سائنٹسٹ اس میں ظاہر ہوتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بیئر ان مائنڈ throughout this examination that the current culture not only consider itself superior to all previous cultures, but it is also convinced that it is intellectually advanced. That is, it claims that the logical function when applied to engineering and technical projects is superior to all other human activities. یہ والی بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی، ڈلنوچی کے حوالے سے بھی کہی تھی کہ ایرو آف ہسٹری اور سفر جاری ہے، اور پچھلی بھی ساری اچھی باتیں گویا اس جدید تہذیب میں گویا اس کے بطن میں ہیں، ساری بری چیزیں اس میں سے منہا کر دی گئی ڈائلیکٹس کے ذریعے، اور جو کچھ کو خیر تھا نا افلاطون میں، ارسطو میں، تھامس ایکویناس میں، غزالی میں، ٹھیک ہے، اور بوئتس میں، یا مثال کے طور پہ دیکارت میں یا کانٹ میں، وہ سارا کا سارا اچھا لے لیا گیا ہے، اور وہ کامل ترین شکل ہے جو اس وقت ہمارے سامنے۔ اور یہ بات کہ یہ انٹلیکچولی ایڈوانس بھی ہے، اور یہ والی بات کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کو اپلائی کر دیں گے تو یہ سپیریئر ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی تمام ہیومن ایکٹیویٹیز سے زیادہ سپیریئر یہ ایکٹیویٹی ہے، ٹیکنیکل ایکٹیویٹی زیادہ سپیریئر ہے۔ وہ جو ہم بات بار بار کرتے ہیں کلونیل دور میں کہ یوزفل نالج کی بات انہوں نے کی، تو مثال کے طور پر اقبال کا شعر ہے نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ تو اقبال کو بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ذات و صفات کے بکھیڑے اور یہ ساری باتیں، یہ اس کا حاصل وصول کیا ہے، اس سے نکلتا گیا، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ علامہ اقبال کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ ماڈرنسٹ ٹرینڈز بہت زیادہ تھے، اور طبع یورپ کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام، ٹھیک ہے۔ اور کیا تھا کہ
بتان عجم کے پجاری تمدن، تصوف، شریعت، کلام شریعت بھی لیا ہے، بتان عجم کے پجاری تمام. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، اس میں سے کیا نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا، باتیں ہی باتیں، قال اقول. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ ثمر آور ہیں، یہ دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہیں، جو گیجٹس ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ آپ کہیں کہ بھائی وہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا فیضان بالکل ظاہر ہے. اچھا جی، اور کہا کہ یہ جو ہیومنسٹ ویلیوز ریشنل ہیں، ایٹ بیس بریک تھرو دا کلاؤڈڈ ایموشنلزم آف دا پریویس انکوزیٹریل جینوسائڈل اینڈ فینیٹیکل ایراز ہوز ریکارڈ وی نو. یعنی پہلے کیا تھا کہ جناب وہ مڈل ایجز تھا، اس میں وچ ہنٹنگ تھی، اس میں انکوزیشن تھی. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ ڈیسپوٹزم تھا، طوائف الملوکی تھی. جیسے یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ماڈرنسٹوں کا ایک بڑا ہی جیسے کلمہ سا ہے نا، کہ مسلمانوں کی ٹریجڈی یہ رہی تاریخ میں کہ انہوں نے پرامن انتقال اقتدار کا کوئی ذریعہ ڈیوائس نہیں کر سکے. یا تو بندہ خود فوت ہو جائے گا یا اس کو مار کے ہٹائیں گے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ مغرب کی بڑی کامیابی ہے کہ اس نے پرامن انتقال اقتدار کا ایک پورا میڈیم ڈیموکریسی اور پھر اس کے بعد الیکشنز، الیکٹورل نظام کے تحت کر دیا. ٹھیک ہے، اور کلاؤڈڈ ایموشنلزم. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی، اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک سینٹیمنٹل ایکسپیرینس تو ہوتا ہے پریمیٹیو رائٹس میں، پریکٹسز میں، ٹو اے compassionate and considered society. Now at last you are taken care of, you need fear nothing. یعنی پہلے جیسے ان چیزوں کی ضرورت تھی نا، اور ان کی ایک جیسے کنسولیشن آف فلسفی بویتھس کی کتاب ہے، تو ایک کنسولنگ ان کا ایلیمنٹ تھا، مذہب کا، روایت کا، تصوف کا. ٹھیک ہے، تو اب وہ چیزیں سسٹم نے ٹیک کیئر کر لیں. ٹھیک ہے، روایت وغیرہ وہ ساری باتیں. اور پھر وہی بات کہ ایڈلٹ ایج جس کو کہتے ہیں نا، یعنی یہ جو کمنگ ٹو ایج کا تصور ہے، کمنگ آف ایج، یعنی بالغ ہو گئے نا، انسان بالغ ہو گئے. پہلے ٹھیک ہے ان کا ایک مقصد تھا، ان کا ایک مطلب تھا، اب گویا انسانوں کی ان کی ضرورت نہیں رہی. اچھا جی، اور the doctors will deliver you from the admirable safety of the womb as gently as possible. The cord will reluctantly be cut. You will be raised in a soft environment of inflatables and miniaturized furniture, lest the bigness of things intimidate the emergent organism. یعنی جیسے ایک سوال ہمارے یہاں بہت کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر خواتین کو جدید تعلیم نہیں دلائی جائے گی تو بہت سے پھر جو شرعی ضرورتیں ہیں وہ کیسی پوری ہوں گی. اس میں جو ایک بڑی مثال دی جاتی ہے وہ خواتین ڈاکٹرز کی دی جاتی ہے کہ بھئی یہ جو بچے پیدا ہونے کا عمل ہے، یہ تو بہت بری بات ہے کہ میل ڈاکٹرز ہوں، گائناکالوجسٹ ہوں اور دوسرے ہوں کہ جو کریں. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ خواتین جو ہے وہ میڈیکل جو ہے کالجز میں جائیں اور پڑھیں. تو یہ بات کہ بھئی بچے ہاسپٹلز میں ہی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے ایک گیون ہے، یہ جیسے ایک گیون ہے. اور جیسے یہ گیون ہے کہ بچہ جب 2.5 سال کا ہوگا تو اس کو اسکول میں بھی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ بات بھی طے ہے کہ کہیں کسی پیدائش کا معلوم ہوتا ہے بھائی کس ہاسپٹل میں، پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہاں پر ہوا. تو یہ بات کہ بھئی یہ جو چیزیں تھیں یہ کر لی گئی ہیں. اور پھر اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جیسے ایک بڑے سیف انوائرمنٹ میں رکھا جائے گا. بدھا کی مثال دی انہوں نے. بدھا کے بارے میں لیجنڈ یہی ہے نا کہ بھئی وہ سدھارتھ جو تھا وہ کپل واستو کی ریاست کا جیسے شہزادہ تھا، وہاں ولی عہد تھا، اور بہت زیادہ حساس تھا نا. تو اس وجہ سے اس کو بالکل کوارنٹین کر کے رکھا جاتا تھا کہ بھئی کہیں کوئی دکھ کی یا کوئی کرب کی یا المیہ کی چیز اس کے سامنے نہ آئے گا تو وہ شیٹر ہو جائے گا یا کوئی سوالات کرے گا. تو پھر لیجنڈ یہی ہے کہ بھئی کہیں ایک دم کچھ صاحب ہو گیا، کوئی خاتون سی آ گئی، اس کی کمر بالکل جھکی ہوئی تھی اور پھٹے حالوں میں تھی، تو اس کو دیکھ کے پھر اس کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے، ایک ہماری زندگی ہے، ایک زندگی اس کی ہے. اور پھر وہ سارا سروم دکھم کہ جو ہے زندگی جو ہے وہ حیات دکھ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی بدھا کی طرح آپ کو یہ جو فزیکل ڈکے اور باڈیلی ڈس انٹیگریشن ہے اس سے بھی آپ کو ہم بچا لیں گے. اور ڈیتھ ول بی اے
a stranger to you as will extreme old age. یہ 81 میں شیخ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ حراری بھی یہ کہہ رہا ہے, سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار باقی سارے کام تو ہم نے کر لیے. جیسے چنگیز خان کے بارے میں بھی یہ بھی ایک حکایت ہے نا, انہوں نے کہا کہ بھئی زمین والوں کو تو سب کو میں نے برابر کر دیا, سب کو ٹھکانے لگا دیا, اب معاذ اللہ آسمان والے کا بھی کچھ کر لیتے ہیں. تو اب اس نے گویا نیزہ آسمان کی طرف اچھالا, اور بھائی استدراج تھا کیا تھا, تو وہ گویا خون آلود واپس آیا. انہوں نے کہا کہ جی معاذ اللہ میں نے آسمان والے کا بھی خاتمہ کر دیا. جیسے یہی جو ہے نا وہ جو ٹاور آف بیبل جس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ وہاں پر بھی یہ ہے نا کہ بھئی کہا کہ بھئی ایک بلڈنگ بنائی جائے, اور جا کے میں دیکھ لوں گا کہ خدا ہے کہ نہیں ہے. تو اب مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ موت اول تو آئے گی نہیں, آئے گی تو بہت مطلب اس کو جیسے وہ جو کہتے ہیں نا ہاسپائسنگ کا عمل ہوگا. پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی, بڑی دلچسپ کتاب ہے, ہاسپائسنگ ماڈرنٹی. ہاسپائسنگ کہتے ہیں, جیسے یہاں کینسر کیئر ہاسپٹل ہم گئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خاص پہلی مرتبہ پاکستان میں اور کہیں نہیں ہے, ہم نے کچھ خاص کمرے بنائے ہیں, اور ان کمروں میں جیسے رکھا بھی ایسا ہے کہ باہر جو ہے وہ لان شان ہے. تو وہ لوگ کہ جن کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بس وہ اب جا رہے ہیں, مطلب 1 مہینہ رہ گیا ہے, 15 دن رہ گئے ہیں, 2 مہینے رہ گئے ہیں, 3 مہینے رہ گئے ہیں, تو اب جیسے گھر والے ان کو صحیح طرح سنبھال بھی نہیں سکتے, تو گویا یہاں پہ آ کے وہ آخری وقت اپنا گزار لیں. تو چلیں مطلب مرنا تو ہے, لیکن ماڈرنٹی یا ماڈرن جو ہے وہ میڈیکل ٹیکنالوجی آپ کے لیے ہاسپائسنگ کا انتظام کر لے گی, بڑی راحت والی موت, یہ بڑی سکون والی, اس میں بھی کرب کم سے کم ہو. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جو ہے آپ چلے جائیں. اور اسی طریقے سے اولڈ ایج جو ہے اس کے مسائل جو ہیں اس سے بھی آپ جیسے بچ جائیں گے. A guarded tranquilized atmosphere will be assured you. تو یہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر جب یہاں کووڈ آیا تھا تو پتہ لگا کہ جی بڑے بڑے جو لوگ تھے, بڑے اداکار بھی انڈیا کے, اور بڑے بڑے صنعت کار انڈیا کے بھی, یورپ کے بھی, امریکہ کے بھی, معلوم ہوا کہ ان کے اپنے اپنے جزیرے تھے پورے, ان جزیروں میں جا کے رہنے لگ گئے. ٹھیک ہے نا, تو مطلب بالکل ایک جیسے ان کو نہ کوئی دکھ, نہ کوئی کرب نظر آ رہا ہے, نہ کوئی ایگنی نظر آ رہی ہے, نہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر سودنگ میوزک ہے, اور ooze out of the walls of the shopping mall where you will exercise your freedom in the open choice of consumer objects made to your demand according to your own free taste. یعنی اصل میں اب جیسے ہمارے استاد ہمیں 20 سال پہلے ہمیں یہ بات بتائی, 15 سال پہلے, انہوں نے کہا کہ جی اب اصل میں فریڈم جو ہوتی ہے وہ تو ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے. فریڈم کی جو کنکریٹائزیشن ہوتی ہے وہ کیپٹل کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کون زیادہ فری ہے؟ جس کے پاس روکڑا زیادہ ہے, جس کے پاس پیسے زیادہ ہے. بڑی سادہ سی مثال دیتے تھے, بھئی آپ نے کھانا کھانا ہے, آپ کے پاس 100 روپے ہیں, تو پھر آپ کے پاس نان چنے وغیرہ کی آپشن ہے. 500 ہیں تو جیسے وہ بند کباب اور اس طرح کی چیزیں بھی کچھ ایڈ کر لیں. 5000 ہیں, 10,000, اب یہ بڑھتی, اب چوائسیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں نا. تو شاپنگ مالز ہیں, آپ کے پاس جو ہے کریڈٹ کارڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے آپ پنجابی میں کہتے ہیں اننے واہ بھی شاپنگ کر سکتے ہیں. باغ میں جا کے آپ چاہے آپ پوری زندگی اس کی جو ہے آپ بھرتے رہیں قسطیں, لیکن فی الحال تو آپ کو ایک آزادی مل گئی کہ جی کارڈ ہے, جی میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں, کیش نہیں میں تو کارڈ ہے, تو کارڈ سے ہم جو ہے سارے معاملات کر لیں گے. تو فریڈم ایکسرسائز گویا اب کیپٹل کے ذریعے ہوتی ہے, اس کا اظہار کیتھیڈرلز آف کنزمپشن یعنی شاپنگ مالز میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ہیلدی باڈی ہے, اور اس میں بھی آپ کو جیسے آپ دیکھیں نا کتنا زیادہ کلٹ آف دا باڈی ہے. یعنی کئی دفعہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ انفلوئنسرز ہیں جو آپ کو جیسے کھلا کے برباد کر رہے ہیں, فوڈ ولاگرز ہیں, اور کچھ ہیں جو فٹنس گروز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں, دونوں میں الائنس بھی ہے, دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں, دونوں کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, دونوں آپس میں گپے بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے وہ احمد پال کیلر نے لکھا تھا نا کہ اسی کیمبرج میں جو ہے وہ جو آپ کہیں کہ ایگزسٹانشل تھریڈ جو ہیومینٹی کے ہے اس کا سینٹر بھی ہے, اور وہیں پر نیوکلیئر فزکس کا سینٹر بھی ہے. عجیب تبدہ ہے. یعنی وہیں پہ وہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں جس کا رد کرنے کے لیے بھی وہیں پر ایک پورا قصہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور should there be any spill over from your morning run, you will dress as you have chosen that season and will attend one of the great arenas of culture to listen to the turbulent and uncensored surge of a great orchestra, which will allow you to sit back in your polyester seat
and inwardly soar with yearning in transcendent bliss. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو انہوں نے کہا نا کہ جان نے تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئے. یعنی مطلب وہاں دیکھ کے مناظر دیکھ کے غریبوں غربت دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے آپ رو بھی رہے ہیں. یعنی ہوم تھیٹر جو آپ نے بنایا ہوا ہے اپنے گھر میں، تو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. اچھا جی. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جی ان ایکسٹریم ٹربل ہی ول کنڈکٹ you to a group session where similar disturbed citizens may in a serene setting by the ocean scream out their panic and write in their childlike fear. The result will be a meaningful exhaustion. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کافی سارے لوگ جو بڑے بڑے مفکرین ہیں اور بہت مالدار لوگ ہیں، تو وہ مختلف جیسے گروز کے بھی ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف طرح کی تھراپیز ہیں، مختلف طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنا کتھارسس پھر وہاں پر کرتے ہیں. کیونکہ وہ ظاہر خلا جو پیدا ہوتا ہے، وہ خلا تو چیزوں سے بھر نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے. تو سینٹ آگسٹائن کا جملہ کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اے خدا تو نے ہمیں ایسا خلق کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سرشار نہیں ہو سکتے، دل تسکین نہیں پا سکتے سوائے تیرے. تو خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے جو وہاں پہ خلا پیدا ہوا ہے، کھائی ایبس پیدا ہوئی ہے، اس کو پھر طرح طرح سے جو ہے فل کرنے کی کوشش کی جاتی. Afterward you will sense a certain daring, a certain maturity at having risked these turbulent seas. You will return to continue enacting the great social celebration of the spectacle that is the plaza of the new society. Life is entering a vast concrete arena, sensing its space and power, your centrality to it. The anthems plays, this is what it is all about, isn't it, isn't it? بس یہی ہے نا. ٹھیک ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے. ٹھیک ہے. اور آگے قرآن مجید کی آیت نقل کی ہے. ہاں اب اس کے بعد یعنی یہ ایک تمہیدی بات تھی. اب وہ ایک ایک کر کے 4 باتیں وہ بیان کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 4 متس ہیں، ماڈرن متس، کافر سوسائٹی کی جو متس ہیں وہ 4 ہیں. تو اب پہلی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، پروگرس. ٹھیک ہے جی. Perhaps this myth more than any other demonstrates the irrational structure that holds together this so fragile society, for its strength is only apparent. There has never been a more vulnerable community than the current civilization. یعنی اس سے زیادہ ولنریبل نہیں ہے کوئی. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک مصنوعی زندگی ہے جو سرمایے کے بل پہ حاصل کی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں میں جو کرائسس ہے ابھی بھی جو چل رہا ہے، تو جیسے پوری دنیا کی جان پہ بنائی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے بند ہو گئی اور باب المندل بھی اب بند ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ اور جتنے ہم نے اپنے خرچے بڑھا لیے ہیں، جتنے انرجی کی ہم نے اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہیں، تو بات کیسے آگے بنے گی؟ ٹھیک ہے. تو وہ ہو رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ فریجائل سوسائٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ the ruling elite are themselves the most cynical in deriding the concept, yet at the same time it is this concept that they propagate in all their justification for continued research and in the quite different level of works they make available to the so-called educated masses. یعنی جو بڑے بڑے ان کے لوگ ہیں نا، وہ خود ڈس ایلوژنڈ ہیں اپنے پروگرامز کے بارے میں، لیکن انسانوں کی جو اکثریت ایجوکیٹڈ کلاس ہے، ٹھیک ہے، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، اپنے کام پہ لگایا ہوا. In other words, the view of the specialized academic is found to be in direct contradiction to the view of the popular modern home encyclopedia and the school classroom. یہ وہ بات ہے جب ہم لوگوں سے بتاتے ہیں کہ اب بہت سی چیزوں کے بارے میں تقریباً اجماع ہو چکا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ انلائٹنمنٹ کے آئیڈیلز جو ہیں وہ پٹ گئے ہیں، چاہے پروگریس ہو، چاہے ایکویلٹی ہو، چاہے فریڈم ہو، چاہے رائٹس ہوں، ٹھیک ہے، چاہے ڈیموکریسی ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، سب پٹ گئے. اور یا یہ جو خاص طور پہ آپ کہیں کہ ایک یوفوریا سا ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں، تو سارے جو سیانے ہیں ان کا اس پہ کنسنسس ہو چکا ہے
لیکن جو نارمل پڑھے لکھے لوگ ہیں، اربن کلاس ہے مغرب کی بھی، وہ ساری کی ساری ابھی تک اسی جو آپ کہیں نا کہ انیویٹیبل پروگریس والا جو بیانیہ تھا، جو منترا تھا، اس کو قبول کر کے چل رہی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کو مانتا نہیں ہے کہ دیٹ absurd speed up portrayal of the evolutionary chain which shows the apes slinking alone on all fours and slowly rising to its feet to become ancient Paleolithic man through his various simian phases, his skull confidently mutating forward in chromosomic leaps that we are assured were most gradual and rational and necessary until the creature with a few more radical organic realignments like acquiring a jointed thumb can at least be recognized as our old friend upright modern homo sapiens thinking man or do they، یعنی وہ کئی دفعہ آپ کو بتایا نا وہ تصویر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کب نکلتا وہ بائی پیڈ ہو جاتا ہے اور سیدھا ہو جاتا ہے اور اس کے دو جو ہے پاؤں ہوتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ والی تصویر جو بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ گویا اس کو نہیں مانتے، اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیے کہ کامن انڈرسٹینڈنگ میں گویا یہی چیز آج تک چل رہی ہے، بک رہی۔ ٹھیک ہے، آگے وہ کہتے ہیں کہ the dominant elite of the current culture have put forward a fiction, a fantasy riddled with inconsistencies which they call evolution, and that system goes basically unchallenged except by cranks and religious fanatics who deny the advances of modern science۔ اس کے بعد آگے بھی انہوں نے ایوولوشن پر بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جیسے آپ نے ان کو ایز اے گیون قبول کر لیا ہے، ایوولوشن کو اور ان تمام چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آئیڈیا آف پروگریس ہے یہ کس چیز پہ کھڑا ہوا ہے؟ unchallenged but untenable deception called evolution. In short, the myth of biological evolution is the foundation for the myth of social evolution۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل ڈارونزم، ٹھیک ہے، کامٹے کا، اس کے بعد پھر باقی لوگوں کا سامنے آیا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ شاید سب سے زیادہ دباؤ ایوولوشن کو قبول کرنے کا وہ آج بھی مسلم تھنکرز کے اوپر ہے۔ جو کرسچن بڑے تھنکر ہیں وہ کوئی لفٹ نہیں کراتے ایوولوشن کو، لیکن ہمارے ہاں جو اپولوجیٹک میں لوگ لگے ہوئے ہیں، سب سے بڑھ کر ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے ایوولوشن، کہ بھئی ایوولوشن کو تو ماننا ہی پڑے گا، اور چاہے ہم ڈارونین ایوولوشن کو نہ بھی مانیں تب بھی کسی نہ کسی شکل میں ایوولوشن کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ بایولوجیکل ایوولوشن کو مانتے ہیں تو ساتھ ہی پھر سوشل ایوولوشن بھی آ جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت فاضل آدمی تھے، بہت اچھا ان کا کام ہے، لیکن ان کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، یعنی ایک طرف وہ ڈارون کو تو بہت کنڈیم کرتے ہیں، پوری کتاب ہے ڈارون، مارکس اور فرائیڈ پہ انہوں نے ایڈلر پہ رد کیا انہوں نے، لیکن دوسری طرف وہ یہ تصورات بھی رکھتے ہیں کہ بھائی ایک جو ہے وہ بایولوجیکل، ایک جو ایوولوشن ہوا تھا وہ لائف میں ہوا تھا گویا، اب جو ایوولوشن ہے وہ کانشیسنس میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر علامہ اقبال کی بھی جو دلیل ہے ختم نبوت کی، اس میں بھی اس طرح کا مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ختم نبوت کیوں ہوئی؟ جب انسان گویا ایوالو کر گیا اور گویا وہ آپ کہیں نا کہ وہ یعنی اپنے اوپر ڈپینڈنسی کی اس کے جیسے صلاحیت پیدا ہو گئی نا، تو اب وہی کا دروازہ بند کر دیا کہ اب انسان جو ہے وہ بالغ ہو گیا ہے اور اب جیسے وہ میچور ہو گیا ہے، اب وہ اپنا آپ سنبھال سکتا ہے۔ اب یہ بہت خطرناک باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام یا خاص طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کی امت تھی، جو لوگ تھے، وہ اس طریقے سے ایوالوڈ نہیں تھے۔ تو بڑے اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آگے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو اینثروپولوجی ہے نا، اینثروپولوجی کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ بھی اصل میں ایک طرح سے کلونیل ڈسپلن ہے، یعنی جب وہ لوگ آئے پریمیٹیوز کے ہاں، کالو کے ہاں، ایشینز کے ہاں، مڈل ایسٹرن کے ہاں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اچھا یہ لوگ تو کافی پرانے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب گیا ان کو اسٹڈی کیا، پھر کرتے پھر قبائل کو تلاش شروع کی انہوں نے، ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہ بھی ایک نیا کھیل ہے ان کا کہ آپ وہاں میوزیمز میں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں اور کریں، اور آپ جیسے ایکزوٹکنیس بھی تو ہے نا اس کے اندر ایک،
ایک ایگزاکٹونیس بھی ہے، ہاں بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے سادہ لوگ تھے، اور ٹھیک ہے فلاں ان کی اس طرح کے برتن ہوتے تھے، اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو آپ دیکھیں نا کہ آرکیولوجی اور اینتھروپولوجی یہ دونوں ہی آپ کہیں کہ ڈسپلنز بنیادی طور پر یہ کلونیل ڈسپلنز ہیں، اسی دور میں جا کر انہوں نے ان کو شروع کیا. اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دیر از ہز اسٹفڈ کیمل، وی آبزرو دیم، وی ایگزامن دیم، وی لرن فرام دیم، دس وی آر دا سپیریئر کلچر، بٹ وی ڈو ایمپتھائز، آر ہیومینٹی از واسٹ. ٹھیک ہے، ہم جیسے ان سے محبت رکھتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا جب ایم بی اے کر رہے تھے، تو ایک کتاب اس زمانے میں بہت پاپولر تھی، آئی ایم اوکے یو آر اوکے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ماڈل تھا پیک ماڈل. ٹھیک ہے، پیرنٹ ایڈلٹ چائلڈ. ٹھیک ہے، تو کہا تھا پیک کے سامنے پیک. تو کہا کہ یہ ہمارے مسئلے کیوں پیدا ہوتے ہیں گفتگو میں اور کمیونیکیشن میں، کہ ہم یعنی سامنے والے آدمی سے خود پیرنٹ بن کے اس کو چائلڈ سمجھ کے اس سے گفتگو کرتے ہیں. تو پیرنٹ ایڈلٹ چائلڈ، تو ایڈلٹ گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں رہبر. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے خاص طور سے ریلیٹیوزم بھی اس کے اندر ہے. آئی ایم اوکے یو آر اوکے، بھائی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے، بلا وجہ میں آپ جو ہے وہ چیزوں کو ریڈ اینڈ وائٹ کیوں دیکھتے ہیں، اور گلاس آدھا بھرا ہوتا ہے اور آدھا خالی ہوتا ہے، اس طرح کی بچگانہ باتیں بہت ہوتی ہیں. تو وہ انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھا، یعنی ویسٹرنرز نے، یورپینز نے، کلونیل ماسٹرز نے دیکھا کہ ہم جو ہیں وہ پیرنٹ ہیں اور یہ چائلڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا ان کو اس طرح دیکھا جائے گا، اور پریمیٹیو بھی ہیں، بیکورڈ بھی ہیں. تو جیسے رحم بھی کھایا، کچھ دیکھا بھی، کچھ سیکھا بھی، کچھ نوسٹیلجک فیلنگ بھی ان کے ذریعے حاصل ہوئی. اچھا لوگ پہلے ایسے ہوتے تھے، ہمیں تو کوئی تجربہ نہیں، ہم تو سب جدید لوگ ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ بھئی ماضی کیا تھا؟ تو دیکھیں ان کے لیے ایک لیونگ پاسٹ ان کو مل گیا، پریمیٹیو قسم کا. ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے مطالعہ کیا، اس کو دیکھا. ٹھیک ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. ہاؤ وڈ یور وائف لائک ٹو ڈلیور ہر بیبی وداؤٹ دا ری ایشورنگ ڈاکٹر اینڈ ہز سرجیکل نائف اینڈ ہز اینستھیٹکس ان کیس آف اینی سائن آف پین اور ٹربل. وٹ ایف یو وانٹیڈ ٹو ریڈ اے پیپر بیگ. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ چیزیں جو ہمارے لیے بس آپ کہیں نا کہ روزمرہ ہے، ہمارا گیون ہے، تو یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ جو کول ایئر کنڈیشن اسپلینڈر آف دا لائف ارینا آف دا میوزیم آف مین. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں دا ہانٹنگ فلوٹ آف دا بیڈوین ول ناٹ لانگ ڈسٹرب یور ڈریمس. So the education teaches progress and underlines it with archaeological and anthropological data laid out as a proof. The proof demonstrates in this myth that the current project is not only the best possible one, but is better than all previous models. ٹھیک ہوگی بات، یعنی یہ جو ہے وہ بیسٹ ہے اور باقی جو پیچھے تھا اس سے بہت بہتر ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ indeed is this not the central mythic law of the kafir society that the scientific model, so reassuringly logical, has it yet got you to equate logical with rational, is only there while it functions and never claims anything primitive like absolute reality, and so when a better, newer model comes along, we are happy to abandon it and embrace with fervor the new and therefore better and therefore in some failing way more logical, rational, and thus more efficacious model. This is progress. مطلب جو چیز بعد میں آ رہی ہے وہ بہتر. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ والی بات آپ کہیں کہ جی آئیڈیاز میں اور موڈیلٹی میں شاید ایسا نہ ہو، لیکن کیونکہ ٹیکنالوجی میں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ پھر جو باقی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی یہ خیال ہو گیا. جیسے آج ہم، یعنی آپ کو معلوم ہے نا یہ بات کہ مغرب کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے صرف ٹیکنالوجیکلی، طبعی، مادی طور پر افضل نہیں ہیں، وہ ہم سے اخلاق میں بھی بہتر، اس میں بھی برتر. وہ نتیجہ اس کے ساتھ ساتھ گویا نکل آئے. ٹھیک ہے، کہتے ڈو ناٹ کویسچن انڈسٹریلائزیشن، اٹ از اے بیٹر ماڈل، لک ایٹ دا اچیومنٹس. ہمارے ایک دوست ہیں جونیئر، تو وہ ابھی پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، بڑا فاضل آدمی ہیں. تو انوائرمنٹل ایتھکس وغیرہ کا ان کا ڈومین تھا. تو ابھی پچھلے دن سے میری بات ہو رہی تو کہہ رہے تھے کہ بھائی میرا جو تھیسس تھا وہ یہی تھا کہ دا فیوچر از پریزنٹ. یعنی آپ ان کی کتاب کی شروع میں بھی اس بات کا ذکر ہے نا
کہ یہ جو ہلا مچی ہوئی ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، فلانے گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور فلاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کہتے ہیں میرا تھیسس یہ تھا کہ یہ ہو چکا ہے یہ ہونا نہیں، یہ ہو چکا. یعنی وہ جو آپ کہتے ہیں زولہ پائے جا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، یہ ہو چکا ہے، نظر نہیں آ رہا. یعنی پچھلے کچھ سالوں میں موسم جیسے بدل رہے ہیں اور جس طرح گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور ابھی جو پتہ نہیں جو اور بیچارے لوگ مری جا رہے ہیں وہاں پہ فرانس میں اور ادھر ادھر ہو رہا ہے، تو یہ خیال ہے کہ یہ ہوگا کبھی، اور اگر ہم نے نہ کچھ کیا تو یہ ہو جائے گا اور دھیان کرنا چاہیے. مطلب آپ دیکھیں کہ یعنی وہ ہمارے ایک محاورہ ہے نا، سیاست میں بھی ہے اور ہر جگہ ہے، بلکہ ہمارا موٹو ہی ہے کہ کیا ہے کہ اندر اندر کھائی جاؤ تو اتنے رولا پائی جاؤ. تو بالکل یہی ہو رہا ہے، رولا بہت پائی جا رہے ہیں. جب کانفرنس ہو رہی ہے جی اس پہ یہ ہونا ہے وہ ہونا، ہو کچھ نہیں رہا، سارے وہی کام کر رہے ہیں کہ جس سے وہ نتیجہ نکل آنا ہے، اور اس کو اسے کہتے ہیں نا کہ رول بیک کرنا، اس کو ریورس کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے نا. کیونکہ وجہ کیا ہے، جو ماسٹرز آف مین کائنڈ ہیں چند لوگ، ان کے مفاد میں ہی ہے یہ سب. ٹھیک ہے، تو یہ منترا ڈیولپمنٹ کا اور اس چیز کا اگر یہ پیچھے گیا تو کیا نتیجہ نہیں. آپ کو معلوم نہیں کتنا پانی لگتا ہے چپ بنانے میں، کتنا پانی لگتا ہے کرپٹو کے بارے میں پتہ نہیں، مجھے تو تفصیل بھی نہیں پتہ کس قدر جو ہے پانی اس میں لگ رہا ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، پھر ٹریڈ یونینز آ گئیں، ٹھیک ہے، یونیورسل فرینچائز آ گئی، ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتے ہیں گلوبل وارز ہیں. اچھا گلوبل وارز ہے تو کیا کرتے ہیں، ایک لیگ آف نیشن بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی جنگ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اور فلاں مسئلہ ہو گیا تو یونائٹڈ نیشنز ہے، دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ بھائی آئل ختم ہو رہا ہے تو اب آپ کیا کریں کہ جی آپ جو ہے وہ آلٹرنیٹیو جو ہے اس کی طرف چلے جائیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی الیکٹرانکس لیڈس ٹو اے پولیس اسٹیٹ، کنٹرول، نو فریڈم. یعنی یہ صاحب 1981 میں یہ لکھ رہے ہیں، میں 2017 میں اتنی موٹی کتاب شوشانہ زبوف جو ہے وہ لکھتی ہے، دا ایج آف سرویلنس کیپٹلزم. ٹھیک ہے، تو یہ سب، اور اس سے میں کافی پہلے 50s وغیرہ میں کتاب سے نیکڈ سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو نیکڈ سوسائٹی یعنی یہ چیزیں جیسے آہستہ آہستہ بالکل آدمی برہنہ ہوتا جا رہا ہے. اور اب خاص طور پر سوشل میڈیا کی بات تو بالکل اندر باہر سے، وہ جو بنگ چولہان کہتا ہے نا کہ اب جو پینوپٹیکون ہے وہ بنیادی طور پہ ڈیجیٹل ہے، اور پہلا پینوپٹیکون جو تھا وہ فزیکل تھا، وہ پرسپیکٹیول تھا، ایک اینگل سے آدھا آدمی نظر آتا تھا. اب پورا آدمی کیا، اس کا دل اور اس کا دماغ اور اس کی ساری خواہشات، اس کی ہوا، وہ سب جو ہے وہ اسکین ہو جاتی ہے گوگل کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اور جناب انسٹاگرام کے ذریعے. پورا انسان جیسے اسکین وہ کر لیتے. نو فریڈم، وٹ ایور دا سوشل نیکسس پروڈیوسز از بیٹر وین اٹ ایمرجز. دا فالٹس وی ول آئرن آؤٹ، وی ول موو فارورڈ، بٹ ٹو ویئر از دا سوسائٹی موونگ. یہ ہے بہت اہم سوال. ویئر از دا سوسائٹی موونگ، جا کہاں رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا کہ ہم امت مسلمہ، خاص طور پہ امت مسلمہ پاکستان، وہ سرمایہ دارانہ ظلم ہی سہ رہی ہے، پھر بھی اس پہ فریفتہ ہے مغرب پہ. اگر خدا نہ خواستہ یہ سرمایہ دارانہ عدل کا مظاہرہ اس نے دیکھ لیا تو سب لوگ ہی کہیں کافر نہ ہو جائیں. یعنی ہم تو بینیفیشری نہیں ہے نا مغرب میں، یعنی وہ بینیفیشری بھی تو ہے نا، وہ سرمایہ دارانہ عدل ہوتا ہے خاص طرح کا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو ہمیں بشارتیں دلائی جا رہی ہیں نا کہ ایسے ٹیک آف ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، پتہ نہیں اس پر ہمارا کیا حال ہوگا. یعنی مر گئے، ہمیں پتہ لگ گیا کہ سود نے کیا کر سکتا ہے، IMF کیا چیز ہے، اس کے باوجود بھی سرمایہ دارانہ نظام پر ہمارا اعتماد متزلزل نہیں ہو رہا. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی مسایا ہے، اسی کے ذریعے ترقی ہونی ہے، انڈسٹریلائزیشن اور جناب ہائی ٹیک اور AI اور روبوٹکس اور فلاں ڈھماں، اسی میں آگے جانا. واٹ از it for? What is the goal of this demented commitment to outward change? What is better? The arena in which the slaves disport themselves. ٹھیک ہے، تو منیر نیازی کا شعر میں نے نوٹ کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ تھا منیر آغاز ہی سے راستہ اپنا غلط، اس کا اندازہ سفر کی رائے گانی سے ہوا. یعنی یہ جو پورا پروجیکٹ ہے، انلائٹمنٹ پروجیکٹ،
وہ جہاں پہنچا ہے نا، تو اب جیسے کتنے ہی لوگ ہیں کوشچن کر چکے ہیں اس سب کو، تو کہا کہ بھئی یہ اسی نے دن دکھائے ہیں سارے، یہ جو اینتھروپوسینٹرزم ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ دن دکھایا ہے کہ آج جو ہم نے اس کائنات کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے. تو یہ ابھی ہم نے پچھلا جو ہے وہ ختم کیا ہے. ابھی تک جو پڑھا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں، اور اپنا کیا نام ہے عرفان صاحب وہ اگلا دے دیں ہینڈ آؤٹ. سر ایک سوال ہے کہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر واپس چلے جائیں. اب اور ابھی ایک بات آئی ہے کہ آپ واپس بھی تبھی جائیں گے جب ایک بات ہے کہ جب آپ کے پاس سرمایہ ہوگا، کہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ کے پاس لینڈ ہوگی. تو اس کا سلوشن کیا دیکھ رہے ہیں کہ نکلا بھی نہیں جا رہا اور واپس بھی نہیں جایا جا رہا. تو یہ میں آپ کی پہلی بات سمجھا نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے ریلیف لینے کے لیے یا اس سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو کے پاس جیسے روٹی ووٹی ہونی چاہیے، باقی سامان ہونا چاہیے، تبھی آپ نکلیں گے، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا اس میں پیراڈاکس کیا ہے. پہلی بات یہ تھی کہ اگر آپ کو زندگی کا دور اچھا نہیں لگتا تو واپس تو چلے پھر جائیں. آپ واپس گاؤں میں چلے جائیں ادھر. یہ تو خیر میں نے نہیں کہا ویسا، لیکن چلے جاتے ہیں. وہ آپ نے بات کی تھی پیپلا کی چھا اچھی لگتی ہے تو پھر وہ آپ ادھر چلے گئے دیکھیں نا خوش ہوئے. لیکن پھر بھی ہم آگے جدید دور میں رہ گئے. تو اس کا وے فارورڈ بھی جو ماڈرنزم ہے، کیپٹلزم ہے، رستہ بھی نہیں دے رہا کہ آپ وہ پیچھے کو ہٹ جائیں. ہاں مطلب ایک جبر ہے جس میں ہم ہیں، لیکن کچھ لوگ انفرادی فیصلہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بھئی امریکن جو کنزرویٹیوز ہیں تھنکر، وہ یہی کہتے ہیں بینیڈکٹ آپشن، کہ بھئی آپ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنائیں، وہاں پہ خاص طرح سے رہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہی بات ہے نا کہ غریب ہونے کے لیے آپ تیار ہو جائیں. بدأ الاسلام غریباً فسیعود کما بدأ، تو اس غربت کے لیے آپ تیار ہو جائیں تو کچھ شاید آپ کی بچت ہو جائے. لیکن اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھئی شانہ بشانہ چلنا ہے اور جناب بالکل ہر چیز میں ان کو لوہا دینا ہے، پھر شاید مشکل لگتا ہے. واللہ اعلم، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس کا حل ہو. غریب سے اجنبی غریب سے مراد اجنبی نا، وہ جو حدیث میں آتا ہے اسٹرینجر. مراجعت جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ اس حدیث میں بھی ہے جو بکریوں والی ہے اور بھیڑوں والی ہے کہ وہ پہاڑوں میں لے کر جو وہ مراجعت نہیں ہے، وہ اصل میں وہ مراجعت نہیں ہے، وہ تو ایکسٹریم کیس میں ایک فلی ہے اور ایک جیسے اسکیپ ہے. یعنی یفر بالدین من الفتن، وہاں لفظ بھی فرار کا آیا ہے. یعنی وہ تو بس ایک ایکسٹریم کیس میں جب ہو جائے کہ لگے کہ دین ایمان نہیں ہے، تو وہ اصحاب کہف کی سنت ہے، اور وہ رہبت ہے مختلف لوگوں کے لیے، مختلف قوموں کے لیے، مختلف افراد کے لیے، مختلف ٹائم پر یہ کام ہو سکتا ہے. جب مشاجرات صحابہ ہوئے تھے اس وقت بھی کئی صحابہ کی ریڈنگ یہ تھی کہ یہ وہ دور آ گیا ہے کہ بھیڑ بھاڑ سے نکلو اور چلے جاؤ اور نان پارٹیزان بن جاؤ اور دور چلے جاؤ. تو یہ پیریوڈیکلی بھی یہ ٹائم آ سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک آخری وقت میں ہو. اور میں نے اس کیا تھا پرسن ٹو پرسن بھی اس میں یہ ویری جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو باقی تو یہ ہے کہ وہی بات نا کہ سلوشن ایک لحاظ سے پرسنل ہوگا، لیکن بالکل پرسنل بھی نہیں چلے گا، تو کلیکٹیو بھی نہیں ہو سکتا، تو کمیونل ہوگا. کمیونل مطلب آپ چھوٹی کمیونٹیز بنا لیں، کچھ اور کر لیں، لوگ مل جل کے کر لیں، باقی سارے معاملات ہیں. یا جیسے ہمارے انصاری صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ بھئی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، آپ اپنا ایک نظم بنا لیں، اہل دین اور لوگ جو ہیں پنچایت کا، ان چیزوں کا یعنی آپ جیسے ماڈرن سسٹم کو جتنا بائی پاس کر سکتے ہیں کر لیں، اس ماڈرن سٹرکچر کو جتنا آپ کے بس میں ہے، تو اتنا ہی ہے بس. اب ظاہر بات ہے اس میں رستے وہ بند کرتے جا رہے ہیں ایسے. ڈاکٹر اس خاص سائز سے بڑی کمیونٹی افینڈ بھی کر سکتی ہے ریاست، افینڈ یہ بھی بڑی احتیاط کرنی یہی ہے ہے، اگر کوئی یہی انہوں نے ڈریہر کی کتاب ہے، بلکہ ڈنین کی کتاب ہے نا، وائی لبرلزم فیلڈ، اس کے آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس کو بالکل چھوٹا چھوٹا رکھنا پڑے گا، جیسے ہی بڑا ہوگا وہ ریڈار میں آ جائے گا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور یہ اگر یہ ریپلیکیٹ ہونا شروع ہو گیا تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ معرض خطر میں پڑ جائے گا سارا نظام اور سارے سسٹم. صحابہ کی کیجیے، ابھی آپ نے بات کی تو اس دور میں یعنی جو دونوں جماعتیں تھی ان کی رائے تھی کہ اس کی شمار یعنی جو جنگوں میں شامل ہوئے اور جو ہاں اجتہاد تھا، دونوں کی اشتہار، ہاں اپنا اپنا اشتہاد تھا دونوں کا.
دونوں کے بعد دلیل موجود تھی. دونوں پہ ٹھیک ہی ہوں گے شمار, دونوں ہی یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے, ہم کیسے حکم بن سکتے ہیں. اچھا یہ جو آیت کوٹ کی جاتی ہے اور آپ نے ختم نبوت والی بھی بات کی کہ الجوم ہاں وہ والی جو آیت ہے, یہ ہمیشہ ہمیں تو یہی سمجھایا گیا ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ انسان کی ذہنی شعور نے ترقی کی اور پھر جب ایک جگہ پہ وہ مکمل ہوا تو دین بھی مکمل ہوا اور یہ ہوا. تو آپ اس کے پیرالل کیا مطلب اس ساری چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اصل میں مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات مدراس میں ایک انہوں نے ایک ٹپولوجی سی بنائی تھی, وہ ہماری پھر سیرت کی تقریروں اور گفتگوؤں وغیرہ میں جیسے بہت سٹینڈرڈ وہ چلتی رہی, کاملیت, اکملیت, جامعیت, ٹھیک ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ بھائی لوگوں کی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور عمریں جیسے کم ہو گئی لوگوں کی, ٹھیک ہے, پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی, جسمانی طور پہ مضبوط ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو بس جیسے وہ پہلے زیادہ مجاہدہ زیادہ اس کے لیے گویا وہ سوٹیبل تھے. تو ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا, ربنا لا تحملنا, ربنا کیا ہے کہ ایسن کما حملتہ علی الذین من قبلنا. چلو اس حد تک تو ٹھیک ہے باتیں, لیکن جو ہم شعور کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں آدم خلیفۃ اللہ اگر کوئی ہے نا تو وہ ہے نا, روح میں سے اللہ نے انہیں پھونکا ہے, تو وہ آرکیٹائپل ہیومن ہے کہ نہیں ہے. تو واللہ عالم, کم از کم وہ جس کو آپ شعور وغیرہ کہہ رہے ہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں بات آتی کہ اس کا ہم ایوولوشن کیسے ہم سوچ سکتے ہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں کہا کہ امتن واحدۃ امتن قانتا للہ جمیعا. تو وہ مشکل لگ رہا ہے مجھے. دیکھیں شریعت کی تفصیلات میں فرق ہو گیا, ٹھیک ہے, اور زیادہ ریاضتیں تھیں, زیادہ مشقتیں تھیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ بات کہ شعور ہے تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا کہ بھئی ایک نبوت و رسالت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں ایک کنسسٹنسی پائی جاتی ہے, اور کتاب اور حکمت یعنی خاص طور پہ حکمت ہے جس میں ایمان اور اخلاق کے مباحث ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, واللہ اعلم, مطلب مجھے اس میں مسئلہ لگ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ یعنی انسان کا شعور بلند ہو گیا اور اب انسان کو اس کے اپنے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے. تو اچھا اس طرح کی بات کچھ لوگوں نے کی ہے کہ بھئی وہ دور تھا جب مینز آف کمیونیکیشن اتنے آ گئے تھے کہ کوئی ایک میسج جو ہے وہ گلوبل ہو سکتا تھا. چلو یہ بات بھی چلو کچھ سمجھ میں آ گئی, لیکن اس میں مجھے اسکینڈل سا لگتا ہے. واللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ میں شاید غلط سوچ رہا ہوں, لیکن مجھے اس میں کچھ اسکینڈل محسوس ہوتا ہے کہ گڑبڑ لگتا ہے. قرآن کو ایز اے میریکل جو کوٹ کیا جاتا ہے وہ ٹیکسٹ کی فارم میں ہے نا, وہ بھی تو اسی آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کس کے لیے؟ کہ جو ٹیکسٹ ہے, کیونکہ یہ میریکل ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ٹیکسٹ کی فارم میں, تو یہ اسی لیے ہے نا کیونکہ وہ شعور کو چیلنج کرتا ہے نا. تو ہاں دیکھیں وہ دیکھیں ایک اور دلیل ہے نا, وہ دلیل تو یہ ہے کہ بھئی باقی تمام جو نبوتیں تھیں وہ ٹیمپورل تھیں اور وہ لوکل تھیں, ٹھیک ہے, تو ٹیمپورل تھیں اور لوکل تھیں, تو وہ اس میں جو میریکلز دیے گئے فار دا ٹائم بینگ تھے, اور وہ زیادہ تر نبی کی ذات تک تھے, باقی ان کی کتابیں تو آگے چلتی رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت قیامت تک جاری رہنی تھی تو ان کو معجزہ خالدہ دیا گیا, وہ معجزہ دیا گیا کہ جو قیامت تک کے لیے ویلڈ رہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ورنہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں دلائل جو معاندین دے رہے ہیں اور جو آگے سے رسپونڈ کیا جاتا ہے بالکل ایک جیسا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. کیا وجہ ہے کہ سمیٹری ہے, نوح نے ایک طرح کی دعوت دی, جواب بھی ایسا, ہود, صالح, شعیب, تو بڑی خوبصورت آیت ہے ایک جگہ پہ. یہ اتنی زیادہ سمیٹری کیوں ہے؟ اتواصوا بہ, کیا یہ کوئی پہلے کہہ کے مر گئے تھے یا کوئی اگلے نبی آئے تم نے بھی ایسا جواب دیا؟ نہیں, بل ہم قوم طاغون. تو مطلب وہی بات ہے نا کہ امام شاطبی فرماتے ہیں کہ الہدا اور الہوا, اتباع الہدا اتباع الہوا. تو بڑی سیمیٹری ہے نا, مطلب فرعونک ماڈل آپ دیکھ لیں وہ آج تک بھی ہمارے یہاں چل رہا ہے, ویلڈ ہے. تو یہ بات ہے, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ اس بات میں بھی کوئی ہو دم. اور امن جی اقتدار پانے کے راستے کیا ہیں جو ہے کس کے دین میں جی پر امن اقتدار کے یعنی ٹرانسفر کے راستے جو ہیں آپ کہنے کہ پرامن انتقال اقتدار. ہاں مطلب پتہ نہیں, ہم طالب علموں کو تو لگتا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار کبھی دنیا میں ہوا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا.
تو یہ جو انہوں نے زور زبردستی کی ہے وہ انقلابات لے کر آئے ہیں نا، مار دھاڑ کے ذریعے ہوا ہے. تو مطلب امریکہ میں جو الیکشن ہوتے ہیں تو انتقال اقتدار ہوتا ہے کیا؟ پاکستان میں انتقال اقتدار ہوا 78 سال میں؟ آپ بولے تو نہیں ہے نا کبھی ہوا انتقال اقتدار؟ یعنی میں کہتا ہوں ہر 5 سال میں الیکشن بھی ہو جاتے تب بھی کیا انتقال اقتدار ہوا؟ ایک خاص بدماشیہ ہے جس کو اشرافیہ کہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. کہاں انتقال اقتدار ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ویسٹ میں ٹو پارٹی سسٹم ہے اس کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ یونی پارٹی ہی کہتے ہیں دونوں طرف ایک بیٹا پھر یہ آرکیسٹریٹ. ہاں ایسے ہی ایسے ہی. اگر ٹھیک ہی ہوتی تو وہاں بھی شاید. تو یہ تو چہرے بدلتے ہیں، تھوڑی تھوڑی پالیسی بدلتی ہے، کچھ اور چیزیں بدلتے ہیں. تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ دنیا میں کب جو ہے وہ پرامن انتقال اقتدار، حقیقی طاقت آج تک چھوڑی ہے کسی نے بغیر جو ہے گردن کٹائے. اچھا جی اب ہے ڈیولپمنٹ. راستہ کا بھی دور جی اس میں نہیں ہے. کس میں؟ ڈی سی کی مثال کے اس میں یعنی چاروں کا یعنی وہ ہوگا. ہاں تو اقتدار تو اہل خیر کے پاس ہی تھا نا، اقتدار اہل خیر کے پاس ہی تھا. طاقت کوئی منتقل تو نہیں ہوئی نا، افراد ہی بدلے ہیں وہاں پر بھی. بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی استثناء تو نہیں ہوا نا، استثناء تو نہیں ہوا نا. اقتدار اہل خیر کے پاس ہی تھا نا، تو اہل خیر سے اہل خیر میں آ گیا. چلیے ہاں پرامن. لیکن میں کہہ رہا ہوں انتقال اقتدار نہیں ہوا نا جن معنوں میں ہم انتقال اقتدار کہہ رہے ہیں، وہاں بھی نہیں ہوا. میں نے کہا کہ بھائی اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے مراکز یکسر بدل جائیں، پہلے کچھ اور طبقات اور افراد کے ہاتھ میں ہو پھر کسی اور کے پاس چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا. ہاں تو وہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ فرینچ ریولوشن میں ہوا، وہ بولشوک ریولوشن میں ہوا، وہ امریکن ریولوشن میں ہوا، وہ گلوریس ریولوشن برطانیہ کا وہاں پر ہوا، جیسا تیسا کر کے بھی ہوا. تو وہ تو اسی مار دھاڑ کے ذریعے ہوا. اچھا جی اب اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹ. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے بعد پروگرس کے بعد کیا ہے؟ دا سوسائٹل امپیریٹو آف ڈیولپمنٹ. بڑا اچھا کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ دا آؤٹ ورڈ ایویڈینس آف پروگرس، جس کو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں نا کہ پروگرس کی کنکریٹائزیشن کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ. پروگرس تو آئیڈیا ہے، ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، لاہور میں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب اور یورپ کے ممالک میں نظر آ رہی ہے، چائنا میں نظر آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ہائی ویز، ہاسپٹلس، ٹھیک ہے، یہ اس کے جو ہے پروفس ہیں. اور کہتے ہیں اٹ از اٹس اون پروف. بس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے. کس بھاؤ پڑ رہی ہے؟ یعنی ہم دیکھیں نا کراچی والے بیچارے آ کے بالکل شرمندہ اور ڈپریس ہوئی جا رہے ہیں. کس بھاؤ پڑ رہی ہے؟ ابھی جو میڈم جو کچھ کرتی پھر رہی ہیں، پتہ نہیں کرتے اتنے 100 کروڑ ارب اس کو دے دیے، اتنے دے دیے، وہ کہاں ہے پیسے؟ وہ کدھر؟ روٹی ہے نہیں، فلانی چیز ہوگی، فلانی چیز ہوگی ڈیمانڈ. یعنی آپ دیکھیں وہ بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے، وہاں سے لوہاری چل جائیں عمارتوں میں. پتہ نہیں کوئی ہم کو تیل نکل آیا ہمارے یہاں کیا ہوگا؟ کون لوگ ہیں ہم؟ بس سمجھ نہیں آتی. یعنی لالے پڑے ہوئے ہیں، روٹی کوئی نہیں ہے. اور جناب اب تو پتہ ہے کھمبوں کے سائڈوں پہ عجیب عجیب پلر لگائے جا رہے ہیں، اس کی آرگومنٹیشن ہو رہی ہے. اور اب اس کو کوئی کوشچن بھی نہیں کر سکتے. اچھا ہی ہو رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں جناب، یہ ہو رہا ہے، جو ہاسپٹل بن رہے ہیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں ان ڈاؤن ٹاؤن سٹیز دا گریٹ بلڈنگس آر آلویز دیٹ آف دا ریلیجن آف دا کلچر. ٹھیک ہے، تو پہلے دیکھیں بات کیا ہے کہ پہلے مذہب عیسائیت تھا، تو سب سے نمایاں، سب سے اونچی، سب سے خوبصورت، سب سے مہنگی بلڈنگ کون سی ہوتی تھی؟ وہ کیتھیڈرل تھا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ چینج ہو گیا ہے، اب وہ بینکس ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو کہا نا اقبال نے کہ گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات، نظر آ رہی. ٹھیک ہے، اب یہ جو ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو شروع میں انہوں نے بتایا، دوبارہ بتا دیں کہ یہ خیال کرنا کہ بھائی یہ جو لیفٹ اور رائٹ ہے اور یہ کمیونسٹ کیمپ ہے اور جو لبرل کیپٹلسٹ کیمپ ہے، یہ کوئی الگ الگ لوگ کا نہیں، یہ ایک ہے. پیکنگ اکیڈمی بیسیکلی ٹیچز دا سیم ویو آف پروگرس اینڈ ایوولوشن ایز دا اسٹینفرڈ. ٹھیک ہے، پیکنگ میں ہو یا مثال کے طور پر جو ہے وہ لینن گرانڈ میں وہاں پہ رشیا میں ہو. ٹھیک ہے، یہ ایک کیمپ میں سمجھے جاتے تھے، اور وہ امریکہ دوسرا کیمپ. ایک ہی باتیں سکھا رہے ہیں. کہتے ہیں جب بھی کوئی نیا صدر آتا ہے ایمرجنٹ کنٹری کا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اٹ آرڈر ہیوج کوانٹیٹیز آف کنکریٹ، اٹ از دا را مٹیریل آف ڈیولپمنٹ. آپ کو پتا ہے کہ
موٹر وے کیسے بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیم کیسے بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پلازے کیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دکھائی ابھی کچھ دن پہلے کسی نے تصویر شیئر کی ہوئی تھی راول ڈیم کے ارد گرد کہ کتنے سالوں میں سب صاف ہو گیا، سب درخت کٹ کٹ کے وہاں پہ عمارتیں بن گئی، بنی گالا پتہ نہیں کیا کچھ، وہ ساری جو ہے کنکریٹ کا جنگل بچ گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے. اور پھر ہوتے رہتے ہیں جی سیلاب کیوں آ گیا، جی گرمی کتنی ہو گئی، جی یہ کیوں ہو گیا، وہ ہو گیا. اب میں کہہ رہا کہ سب روئی بھی جا رہے ہیں لیکن جو سورس ہے اس پہ کوئی نہیں لگا رہے، ڈکا نہیں لگا رہے، وہ چلتا رہے اور باقی آپ اوپر جو ہے وہ کاسمیٹک کام جو ہے وہ کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ جی ritualized in frenzied closed experiments in non-meaningful activities which involves the whole population. ٹھیک ہے. اور ابھی میاں صاحب جو تشریف لے گئے وہاں پہ آزاد کشمیر، تو کہا کہ جی آپ کی سڑکیں بھی ایسی ہیں تو آپ کے تو ویسے بھی ہیں، تو آپ یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں آپ نے کیا. پھر کسی نے ان کی 2016 کی ایک لگا دی، ہم کریں گے تو ہم پتہ نہیں موٹر وے پر ہم بنا دیں گے. بھولے لوگ ہیں، مطلب بہت اللہ والے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاؤسنگ فار دا ٹیکنوکریٹس، ہاؤسنگ فار دا مینیجریل کلاس، دس مینس پلمبنگ، دس مینس لائٹنگ، دس مینس انفراسٹرکچر، دس مینس کرائم، دس مینس این ایفیشینٹ پولیس فورس، دس مینس اے ہاسپٹل. اب دیکھیں نا وشس سرکل ہے. آپ نے آپ گاڑی ایجاد کی، سڑک ایجاد کی، تو ہاسپٹل بھی آپ کو زیادہ بنانے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے مثال دی تھی نا پہلے بھی کہ بھائی ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں وہاں پتہ لگا کہ جی امریکہ میں امریکن اسکولز میں، ہائی اسکولز میں جناب وہ ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں بچوں کو فری. کیوں فری سکھا رہے ہیں؟ جیسے فارغ ہو تو اس نے گاڑی خریدنی، جب اس کو ڈرائیونگ آ گئی تو ہم نے گاڑی خریدنی ہے نا. تو یہ ایک وشیش سرکل ہے، یعنی پورا انٹر کنیکٹڈ ہے یہ سارا قصہ. تو کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے اور دس از نیو لائف فار دا سوسائٹی، ڈو ناٹ آرگو، ڈو ناٹ کوشچن، دس از دا لانگ اویٹڈ ڈیولپمنٹ. یعنی اس کے بارے میں سوال نہیں آپ اٹھا سکتے. جیسے ہی آپ سوال اٹھائیں گے تو آپ پریمیٹیو ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ترقی کریں، آپ نہیں چاہتے کہ بھئی جو ہے راحت ملے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب وہ یہ تو کہتے ہیں، اس طرح ہمارے جو دوست سلمان علی صدیقی صاحب، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جی مسئلہ کیا ہے. یعنی ہم نے مسئلے کو سے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا نا، یعنی وہ کہ ہم نے کچھ ایسے مسائل متعین کر لیے ہیں جو کہ بجائے خود اگر حل ہو جائیں گے تو وہ خود ایک مسئلہ ہے. تو ہم صحیح جگہ سے چیز کو پکڑتے نہیں نا کہ یہ چیز تو گیون ہے، یہ تو کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے بات شروع ہوگی. اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوشچن ہے واٹ از اٹ آل فار، بھائی اس سب کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن ڈیٹرے کیا ہے. یعنی یہ سوال نہیں آپ اٹھائیں گے، بس یہ ہیپننگ ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہاسپٹل میں ہوتا ہے، جب بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے وہ اسکول میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بچہ ایک خاص ایج میں آتا ہے اس کو بائک دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو گاڑی دی جاتی ہے، اس کے بعد اس نے جو ہے یونیورسٹی میں جانا ہے، اس کے بعد اس نے باہر جانا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے بعد اس نے کسی ملٹی نیشنل میں جاب کرنی ہے. یہ گیون ہے اور یہ گویا بالکل ایک سیدھی لائن ہے اور یہ آئیڈیلز ہیں جو آپ کی پیدائش سے بہت پہلے آپ کے لیے متعین کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ ہیں کہ اگر آپ اپوز کر رہے ہیں پروگریس کو تو آپ ایک روسوائٹ ہیں، آپ رومانٹک ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کلاک کو واپس گھما دیں، آپ تاریخ کا دھارا واپس کرنا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو ہوگا، یہ تو تاریخ، ایک لفظ ہم نے سنا ہوا ہے تاریخ کا جبر، یہ تاریخ کا جبر ہے. تو یہ ایک تاریخ کو ایبسٹریکشن بنا دینا، تاریخ کوئی چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم ایک مکلف وجود ہیں، دیکھیں پورا قرآن مجید اس پہ کھڑا ہوا ہے کہ ہم اس سب کو بریک کر سکتے ہیں. اور لوگ کر رہے ہیں، مغرب میں ہم سے بہت زیادہ کر رہے ہیں لوگ، وہاں اس سارے اسٹرکچر کو بریک کر رہے ہیں، کر کے دکھا دیں. جبر سے کیا مراد جو ہے جبر تاریخ کا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا جبر ہے، اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی. اب آپ کو اے آئی کی طرف جانا پڑے گا. اہل مدارس کو، اہل مذہب کو بھی اے آئی کا استعمال کرنا پڑے گا. مدارس میں بھی روبوٹکس اور اے آئی آپ کو سکھانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ تاریخ کا جبر ہے. بس یہ بات کافی ہے، یعنی اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا. دا گول آف ڈیولپمنٹ از ڈیولپمنٹ، بہت اچھا جملہ ہے. دا گول آف ڈیولپمنٹ از ٹیٹالوجی ہے.
کیوں ہے یہ؟ بس یہ ایسے ہی. ڈیولپمنٹ از اٹس اون گول. ٹھیک ہے. وی آر کنفرنٹنگ اے گول لیس سوسائٹی, a society without direction, because it is not going anywhere. It is not in progress or regress. It is in a remarkable, terrifying stasis, like a mouse which chases its own tail in terror, turning on itself. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اب اس کے بعد ایوولوشن, اس پہ بہت انہوں نے لمبا لکھا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ دیکھیں نا کہ ایوولوشن کی جو تھیوری ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سے رخنے ہیں, بہت سے لیکوناز ہیں, لیکن چونکہ وہ ویسٹرن جو ورلڈ ویو ہے, ویلٹن چونگ ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے تو اس کو قبول کر لیا, یعنی وہ جو گیپس کے ساتھ اس کو قبول کر لیا. اور وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بتا دیتی ہے کہ انسان کہاں سے آیا, اور چونکہ خدا کو ماننا نہیں ہے تو گویا وہ ہگزلے کا جملہ بہت مشہور ہے کہ ڈارون میکس ایتھیزم رسپیکٹیبل. ایتھیزم کو رسپیکٹیبل بنا دیا, ورنہ تو کوئی سنتا نہیں تھا. اتنی احمقانہ بات کہ انسان خود بخود پیدا ہو گیا, اس سے ایبسرڈ محمل بات کوئی ہے. لیکن حضرت ڈارون نے لوگوں کو تسلی دی کہ بھئی یہ ایسے پروسیس ہے, اس طرح کر کے ہو گیا, چانس ہے. یعنی دونوں ایک پیراڈاکس ہے, ایک طرف چانس ہے, ایک طرف ڈٹرمنزم, وہ ساتھ ساتھ جو ہے ایک لہر اس کی چلی جا رہی. ٹھیک ہے. اور اب یہ جیسے ہمیں جانا ہے, اور وہ آگے اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں, the biological theory of evolution is as essential to the political realities of the kafir culture as it is an embarrassment to the research scientist whose own intriguing findings make nonsense of its unrealistic contours. یعنی وہ essential ہے نا. اب وہ آدمی بھی پریشان ہے, اس کو بھی لگ رہا ہے کہ یار میں اپنے ضمیر سے خیانت کر رہا ہوں, لیکن چونکہ اب اس کو بھی لگ رہا ہے کہ بھائی اب خدا کو ماننا تو وعدے میں ہے نہیں. اور یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے, وہ ڈیویلا کا ایک جملہ بہت اچھا ہے نا کہ the modern western civilization is not cursed, it is the curse. It is the curse, یعنی یہ خود ایک کرس ہے. اب اس کو نبھانا ہے, اس کرس کو, تو اس کے لیے اب اس کی ضرورت ہے. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ جی the theory of evolution, like all other scientific underpinnings of the consumer society, remains intact as dogma by the use of a protection system that we may designate as the stepping stone system. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ایک سیفٹی ویلو ہے. کہتے ہیں اگر آپ کویشچن کریں گے اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک کو, if you question a standard textbook put out in the mass education system, it will be pointed out that this is unfortunately a dangerous oversimplification and certainly distorts the mainline concept as currently taught in the higher levels at the university. If you were then to turn your attention to the standard university textbooks presenting the mainline thesis, you would be told in turn that at the research level, or that knowledge was now superseded and whole problem had been restated in new terms. تو کہتے ہیں عجیب سا پیراڈاکس ہے. یعنی وہ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ادھر جا کے دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب اس کو ہم نے ایک بالکل نئی شکل دے دی. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب آگے وہ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں کہ ایوولوشن اس ٹیکسٹ بک ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ میتھ اور ریئلٹی کو مکس کیا ہوا ہے اس کے اندر. ایک طرف ڈائیگرام بنایا ہوا ہے, کروموزومز ہے, یہ ہے وہ ہے, بیچ بیچ میں تھیری ہے. یہ بڑا اچھا نقطہ نکالا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا سبط حسن صاحب کی کتاب ماضی کے مزار, شروع میں انہوں نے بتایا کہ لوگ دیکھیں کیسی کیسی احمقانہ باتیں مانتے تھے, اس میں یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. کئی اس میں مائتھولوجی اور کچھ جو ہے وہ صحیح نصوص کے ترجمے. اب اس سارے کو آپ ریڈیکولس قرار دے دیں. تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں سائنٹیفک, کچھ فارمولے, کچھ ایکویشن, کچھ ڈائیگرام بنو کے نا ایک اورا آف اوتھینٹسٹی آپ نے کر دیا. بیچ میں آپ نے اپنی تھیری بھی بیچ دی جس کے ساتھ وہ ایویڈنس موجود نہیں. تو بڑی اچھی انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ ٹیکسٹ بکس لکھی ایسے گئی کہ آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا کہ اس میں کیا کچھ ساتھ لگا دیا. جیسے میں نے کہا نا کہ سید احمد خان کو جو غلطی لگی کہ بھائی یہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ, تو سائنس کو انہوں نے کہہ دیا ورک آف گاڈ. بھائی سائنس ورک آف گاڈ کی تھیورائزیشن ہے, ویسے ورک آف گاڈ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے بہت مشہور پولیٹیکل تھنکر بھی ہے اور جناب فلاسفر سائنس بھی ہے,
کارل پاپر، اس نے کہا تھا کہ یہ ڈارونین ایوولوشن کیا ہے، ایک کوزائے میٹافزیکل ریسرچ پروجیکٹ، کوزائے میٹافزیکل ریسرچ پروجیکٹ. تو جیسے کریشنزم ایک میٹافزیکل آپ کہیں ہائپوتھیسس ہے، تو ایسے ہی ڈارونزم بھی بالکل اسی طرح ہی. اچھا جی، اب آگے انہوں نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا نیچرل سلیکشن کے حوالے سے. اور یہاں نیچے آگے ایک پیراگراف شروع ہوتا ہے، ایٹ دا ویری کور آف مچ ریسنٹ بایولوجیکل ڈسیپشن ہیز بین دا لینگویج آف چانس in trying to provide an alibi for a theory that is bent on denying what lies in front of it, a complete universe, perfect in every way with nothing lacking. ٹھیک ہے، nothing that except in the defective eye of the observer who looks and does not see because he fails to understand that far from being the observer in truth he is the observed. یعنی وہ جو اس نے کتاب لکھی تھی نا ڈاکنز نے، معاذ اللہ، دا بلائنڈ آئی واچ میکر، دا بلائنڈ واچ میکر، کہ ساری جو ہے وہ لیکوناس نکال کے دکھایا کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ بھئی آرگومنٹ ولیم پہلے نے دیا تھا نا واچ میکر گاڈ کا، کہ بھئی جیسے ایک گھڑیال ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں بن سکتا، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ کائنات بھی ایک بڑے گھڑیال کی طرح ہے، اس کا بھی کوئی میکر کو ڈیزائنر ہونا چاہیے. تو معاذ اللہ اس نے کہا کہ میں جب اس کائنات کو دیکھتا ہوں تو اس میں مجھے رخنے ہی رخنے نظر آتے ہیں. تو کہا کہ معاذ اللہ اگر کوئی جو ہے واچ میکر تھا اس واچ کا تو معاذ اللہ وہ بلائنڈ تھا. تو کہا کہ وہ گویا آپ کی مت ماری گئی. اچھا جی، اور آگے آئیے اس کے بعد ایجوکیشن. We should now look at the arena in which the educational process takes place, which produces these programmed and literate hooligans who then proceed to lay waste to the world so effectively in such a deep state of existential unrest. یعنی یہ لوگ کہاں پروڈیوس ہوتے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جیسے سمم بکم عمیون ہیں. The groups of academe are, as their name implies, traditionally based on the Greek civilization from which the rhetoric of the culture pretends to derive its inspiration. The Palladian style is rarely found from Peking Stalinistic temples to Stanford's Greco-Roman garage architecture. It is vital to understanding this analysis that you realize that the world of learning is not varied but utterly unified as one Masonic group worldwide. پھر وہی بات، بظاہر جب مارکسزم آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اپنی سائنس بنانی ہے خود، یعنی سائنس، یعنی نیچرل سائنس بھی مارکسسٹ سائنس بنانی ہے، سوشل سائنس بھی مارکسسٹ سوشل سائنس بنانی ہے. لیکن وہ چلی نہیں. تھوڑے عرصے کے بعد وہی جو سوشل سائنس کا ویسٹرن ماڈل تھا وہی چلا. ٹھیک ہے، مارکس ایک بڑے اسکول کے طور پہ سوشولوجی میں آ گیا، جو کنفلکٹ تھیورسٹ ہیں وہ ایک اس کے طور پہ بیچ میں آ گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک میسونک گروپ ہے، اور پیکنگ اینڈ نیو یارک آل پیسفلی کو ایگزسٹنگ. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں نا، کب سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یار چائنا جو ہے وہ آنے والا ہے، چائنا فلاں موقع پہ بولے گا، چائنا فلاں موقع پہ ظاہر ہوگا. نہیں بول رہا، نہیں ظاہر ہو رہا، چونکہ وہ ایک ہی ہے نا، اور مفادات ہیں، اور وہ بھی سرمایہ کا اس سے بڑا غلام ہے امریکہ سے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کنفلکٹ کہاں ہونا ہے اس میں. Their views, their staffs almost openly interchangeable without posing any threat to the statist religion of the kafir world. آپ شفٹ کر لیں پیکنگ والوں کو جو ہے وہ اسٹینفرڈ لے آئیں، اسٹینفرڈ کو وہاں لے جائیں، تو کہا کہ کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہی بڑا مہا بیانیہ ہے. ٹھیک ہے، جس کو وہ ٹو کرتا ہے. آگے بہت اچھا جملہ ہے، یعنی آج اگر پنجاب یونیورسٹی کو دیکھیں، کراچی یونیورسٹی کو دیکھیں، لمس کو دیکھیں، تو جو آدمی وہاں رہتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، وہ بالکل کہے گا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دا کیمپس از دا موسٹ کیئرفلی اسٹرکچرڈ فری اسپیس ان دا سوسائٹی. کیا خوبصورت جملہ ہے، موسٹ کیئرفلی اسٹرکچرڈ فری اسپیس ان دا سوسائٹی. بڑا جناب سب ہے، سب کہہ دیں، بول دیں، سب کریں، اوپن ہے، یہاں یہ ہوگا، وہاں ہوگا، یہ ہوگا، یہ بات کر سکتے ہیں، وہ بات کر سکتے ہیں. اٹ از اے کمپلیٹلی مانیٹرڈ انوائرمنٹ. اور آج تو چونکہ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ ہم
ہمارا سماج تو ابھی بھی جیسے روایتی ہے، لیکن ہماری ریاست بہت تیزی سے جدید ہونے کی راہ پر ہے، اس لیے شدید اور بدترین سرویلنس ہے. یعنی بلوچستان پر کوئی سیمینار ہوگا، لمز میں بھی نا 8-10-15 لوگ بیٹھے ہوں گے، تو 2 ان میں ایجنسیوں کے بندے بیٹھے ہوں گے، 10 بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ہم کچھ بچوں کو پہچانتے ہیں، وہ بستہ لے کے پہنچ جائیں گے ہر جگہ، اور پہنچ کے وہ کچھ سوالات ٹیڑھے میڑھے کریں گے، جیسے ذیشان صاحب کرتے ہیں، ان پر بھی ہمیں شبہ ہے، ٹیڑھے میڑھے سوال کریں گے جس سے وہ بندہ اس کا جو ہے نا وہ خوب سے باطن ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا کتھارسس ہو جائے گا، اور وہ مارک کر لیں گے اچھا یہ بندہ ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو اس کو ذرا دیکھنا ہے، اس کو گارڈ کرنا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ. اچھا جی، سنس its action, rituals, possibilities are more carefully programmed than any other section of the society. ٹھیک ہے نا، یعنی اب مثال آپ ایک چھوٹی سی تقریب لے لیں، کانووکیشن، تو کانووکیشن بالکل آرکیسٹریٹڈ ہوتا ہے. اس کا ماڈل کیا ہے؟ ماڈل وہ کیمبرج کا، اسٹینفورڈ کا ہے، وہ سارے اسی طرح، بندے بھی ویسے آئیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، آخر میں ہمارے بچے ٹوپی بھی اسی طرح اڑائیں گے اور اچھل کے تصویر بھی کھنچوائیں گے. یعنی ایک بڑی سے بڑی ٹیچرز بھی اسی طرح آ رہے ہیں، بالکل اچھے بچے بن گئے، بالکل جیسے زومبیز ہوتے ہیں، زومبیز کی طرح. ایسے کراچی میں وہ جدید مدرسے ہیں، انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کیٹ واک علماء کی بھی کرائی، اور اس کے بعد ہمارے برخودار وہاں کا پڑھا ہوا کہتے تھے میں نے بھی سر کرنا پڑی، کیٹ واک کرنی پڑی کہ سر جھکا کے آ رہے ہیں، پگڑی جھگڑی پہنے ہوئے صاحب، ایک ایک کے بعد واقع کری جائے. استغفر اللہ. تو بہرحال یعنی اب یہ سب کرنا ہے، یعنی یہ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب وہ جو کچھ اکیڈیمیا میں ہو رہا ہے ماڈل، وہ مدرسے میں ریپلیکیٹ ہوگا آہستہ آہستہ، وہ دیکھیں گے آپ ہو ہی جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اچھا جی، سنس یوتھ از volatile and by its nature dangerous for it demonstrates its movement from youth into maturity in a way which goes against the whole fixed nature of the dominant group. اسی لیے وہ جو اس کی کتاب ہے کیا نام ہے اس کا، ویپنز آف میس ایجوکیشن، ٹھیک ہے نا، تو اور کئی لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ اصل میں تو کنڈیشننگ کا ادارہ ہے نا، یہ سسٹم کو جیسے لوگ چاہیے ویسے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں آپ کی تعلیمی اداروں نے، اسی طرح کے لوگ چاہیے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ جو بیلٹ پہ آتے ہیں صابن کی ٹکیاں آتی ہیں، اس طرح کے بچے آپ کو چاہیے، وہ آپ وہاں سے نکل کے آئیں. وہ یہ ہمارے کیسر رائے صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ایک خاص پہلو سے کہ بھئی ہمارے ہاں یعنی پہلی جیسے بڑی آزادی لوگوں کو یونیورسٹی میں آ کے ملتی ہے، اور اسی وجہ سے آوارگی کے بھی سب سے بڑے مظاہر وہیں پہ پائے جاتے ہیں. یعنی بلوغت بھی ایک خاص طرح کی ہو رہی ہے، اسکول میں تو ریجیمنٹیشن ہے نا، کالج میں بھی کئی جگہوں پہ یونیفارم بھی ہے، ادھر ہیں ادھر ہیں، لڑکے الگ ہیں لڑکیاں الگ ہیں، فلاں ڈھما. تو یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ آزاد فضا میں جو بچے سانس لیتے ہیں نا، پنجاب یونیورسٹی کا جو موٹو ہے علم اور امن کی درس جو ہے اس میں آپ داخل ہو رہے ہیں، جب وہ علم اور امن کو وہاں جا کے دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے لانز ہیں، گلشن ہیں، باقی جگہیں ہیں، تو ہم بچوں سے کہتے ہیں نا جو کبھی کبھی کلاس میں آتے ہیں کہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی، بہت یہاں پہ سیر گلشن کے لیے باقی کچھ پارک بھی مشہور ہیں مختلف ایکٹیویٹیز کے لیے، وہاں کیوں آپ تشریف فرما نہیں ہیں، آپ نے کیوں زحمت کی کہ آپ کلاس میں آئے. تو کہتے ہیں آپ کیوں روئے. تو اس طرح ہم بھی روتے رہتے ہیں ان کو دیکھ کے، کبھی وہ روتے ہیں کبھی ہم ان کو دیکھ کے روتے ہیں. اچھا جی، if its youthfulness is not shocking, what is risky is its transformative energy. ٹھیک ہے، they come in young, they go out mature. یہ بہت اچھا جملہ ہے. It is important that they go out having agreed to keep the deception going. کتنا اچھا جملہ ہے. یعنی بس یہ وشس سرکل چلتا رہے، وشس سرکل چلتا رہے. یعنی پہلے آپ اس سسٹم سے پڑھیں، پھر آپ اس سسٹم میں پڑھائیں. مثال کے طور پہ باقی تو آپ کھپ کھپ جائیں گے نا، تو اکیڈیمیا میں بھی جو لوگ جائیں گے وہ بھی یہی ہے نا، یعنی پہلے وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے، اب وہ گیونگ اینڈ پہ آ جائیں گے بس، لیکن رٹا وہی چلتا رہے گا. They have successfully made the transfer from taught to teacher, from rule to rulers, from youth in flux to non-death life that precedes the unmentionable geriatric disaster to come. If you are very lucky, you may achieve the one way out of old age fame, which confers on you the status of grand old man or woman who may be paraded respectfully to the end, provided that it is the cortex does not let you down. Cortex does not let you down. The control of the campus is not necessarily to be thought of as the practice of rigid repression. There tends to be more an
underdeveloped country phenomenon. The control can be recognized as creating an arena of staged social debate, planned anarchy, a coherent vocabulary of social change without access to the social reality. Musically scored outbursts of revolutionary activity, even carefully cast martyrdoms, so that student life may stand both in experience and retrospect for a romantic picture of the fun, glory and mistaken nature of the youth energy. تو وہاں پر ڈبیٹس بھی ہوں گی. مطلب مثال کے طور پر بڑی مشہور ہے نا کیمبرج کی وہ جو ڈبیٹس ہیں, بہت مشہور ہیں وہاں پہ, وہ جو ششی تھرور بھی اور یہ وہ بڑی سب باتیں کرتے ہیں, سب کر لیں. اور وہاں پہ جناب وہ ایک کارنیول ٹائپ بھی جیسے وہاں فیسٹیولز ہوتے ہیں نا, لمز میں بھی ہونے لگ گئے ہیں آپ کہ بھئی سب کچھ کہہ دو, سب کہہ دو, اور جناب بالکل ایک ایکسٹیسی ہے اور کوئی کنٹرول نہیں, کچھ نہیں. پنجاب یونیورسٹی میں بھی پچھلے دنوں کیا ہولی بھی منائی گئی. تو وہ یہ ہے نا کہ بس سب چل رہا ہے نا, یعنی وہ بھی آپ کو جیسے وینٹنگ کے طریقے بھی آپ کو بتایا جاتا ہے تاکہ پھر آپ اسی میں جو ہے وہ سارے معاملات چلتے رہیں. پھر اسپورٹس ہے, اسپورٹس کے ذریعے بھی مار دھاڑ بھی ہوتی رہے اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ بھی چلتے رہیں. ٹھیک ہے. The university is both the first social experience outside the family and the ultimate stealing of the family pattern as being the inescapable pattern of life. یعنی کنفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. خیر اب تو کنفلکٹ جو ہے وہ مونٹیسوری سے شروع ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ کچھ اور سر ہیں, اس کے گھر والے کچھ اور باتیں کرتے ہیں. اگرچہ اب وہ گھر والے بھی ٹیون ہو چکے ہیں, اور بلکہ وہ گھر والوں کو پہلے ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے, اس قابل ہیں بچے کہ یہاں پہ آ سکیں نہ آ سکیں. پھر بچوں کو, والدین کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان سے اردو میں بات نہیں کرنی ہے, سندھی میں نہیں کرنی ہے, پشتو میں نہیں کرنی ہے, پنجابی میں نہیں کرنی ہے, آپ نے انگریزی میں بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک کنفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. تو تعلیمی ادارہ اور جو گھر ہے اگر وہ ابھی تک روایتی ہے تو اس میں ایک تصادم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی. Apparently opening the student to an away from home environment, it provides exactly a projected large-scale family values, family identity situation. The deep sentimental attachment to college is matched by the parental role that the professors play in molding a student. ٹھیک ہے. تو جیسے اسکول ہے نا, یہ بات تو اب سب جانتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں اور ٹیچرس کے زیادہ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس, یا ویسے بھی 5-6 گھنٹے جبراً ان کے ساتھ گزارتے ہیں, پھر ٹیوشن پہ بھی جاتے ہیں, پھر اور بھی کچھ ہوتا ہے. تو also in some countries it is paid for by parents as some kind of ultimate sacrificial gift from parent to child, and in others the surrogate state parent makes the generous gift. It may even be seen to emerge symbolically as the act of the state leader in his all-embracing compassionate concern for the youth of the country. By extension, we notice that the authority structure which is the university is architecturally the same as that of the church. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ authority structure which is the university, یعنی یہ انہی دنوں میں, اس سے کچھ پہلے مشل فوکو کا یہ جملہ بڑا مشہور ہوا, ابھی بھی کوٹیشن ہوتا رہتا ہے, ڈسپلن اینڈ پنشمنٹ جو اس کی کتاب ہے, کہ یعنی یہ جو اس نے کہا نا کہ یونیورسٹیز اور اسکول جو ہیں کوئی فرق نہیں ہے جیل کی بیرک سے اور پاگل خانوں سے اور ہاسپٹل سے. یعنی وہاں وہ بھی کیا ہے, وہ بھی ڈسپلنری ادارے ہیں نا, تو یہ بھی جیسے اسی طرح کے ادارے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وہ چرچ لائک ہے. اور اب آگے وہ پھر وہ بینک کا ذکر کرتے ہیں. Within these structures themselves, indicators of their value and meaning, we discover the content of what is taught to be the underlying myth of the society. Here you are taught that the world is your playground and your classroom. Everything is a fit subject for study except the present. کتنا اچھا جملہ ہے. یعنی ماضی کو سب کو کوشچن کریں, ماضی کو کوشچن کریں, مذہب کو کوشچن کریں, روایت کو کوشچن کریں, عصر حاضر کو, دور حاضر کو, اس کے علم کو کوشچن آپ نہیں کریں. ٹھیک ہے. تو ہم نے, ہمارے استاد نے آج سے 20 سال پہلے ہمیں کہا کہ بھئی بڑا اچھا جملہ تھا نا, کہ بھئی مغرب میں اگر کوئی بچہ مثال کے طور پہ ابھی 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, اور وہ خدا کو کوشچن کرے, بائبل کو, ٹھیک ہے, جیزس کو, تو اس کو جو ہے بہت بک اپ کیا جائے گا کہ ہاں بیٹے غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. وہی بچہ مثال کے طور پہ آئنسٹائن کو یا ڈارون کو چیلنج کرے تو کہیں گے بھئی اس کو آپ تھراپسٹ کے پاس لے جائیں.
کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے, اس کا دماغ کیوں الٹ گیا, کوئی کس طرح کی بات, یا وہ چیلنج کرنا شروع کر دے کہ بھئی یہ جو سیم سیکس اورینٹیشن ہے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, گویا اس کو وہ پرابلمٹائز کریں گے آپ. The present is for play. You do not ask what is the university for. یہ بہت اچھا معاملہ ہے, کس لیے ہے. یہ ایک بہت اچھا امریکن کنزرویٹو تھنکر تھا نیو مین, اس کی کتاب دا آئیڈیا آف دا یونیورسٹی. اس نے کہا آئیڈیا آف یونیورسٹی کیا تھا جو مغرب میں, اور یہ کتاب بھی کافی پرانی ہے, یہ کتنا بدل گیا. تو دا پوائنٹ آف اسٹڈی اٹ سیلف. یو لرن ان آرڈر ٹو ٹیچ. You learn in order to teach. Now this has a deep and useful meaning, but that is not what is meant in the university. What is at issue is never the knowledge, but the role playing with the so-called knowledge exchange permits. ٹھیک ہے, اور وہی بات ہے کہ جو آپ پڑھیں گے بس وہی آپ اس کو ریپیٹ کریں گے, جس کو وہ اس نے کہا تھا نا, کیا نام تھا وہ جو بہت مشہور ہے نا لیٹن امریکن تھنکر, اس کا تصور اس نے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے یہ کیا ہے, یہ بینکنگ ایجوکیشن سسٹم. کہ بھئی پہلے آپ جیسے بینک میں آپ کچھ چیزیں جمع کراتے ہیں, پھر آپ ایک چیک لکھ کے اس کو وڈرا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک لگا بنا نصاب ہے وہ پہلے ان کے دماغوں میں اڈیلا جاتا ہے, پھر چیک یعنی ایگزام دے کے وہ سارا واپس ان سے ریٹریو کر لیا, بس یہ سسٹم ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے نا پیڈاگوجی آف دا آپریسڈ کتاب ہے, تو وہ اس کا بنیادی یہی ہے مطلب, ٹھیک ہے. تو آگے بس یہی بات آگے تک چل رہی. کوئی سوال آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. یہاں جملہ کہتے ہیں کہ in other words this science will serve as a means to total indoctrination of the whole cultural control of the learning subject. تو انڈوکٹرینیشن نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور انڈوکٹرینیشن کا ایک ہی مطلب ہے کہ مذہب اور روایت کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ پسماندہ ہے, وہ فرسودہ ہے. جدید علوم کی انڈوکٹرینیشن نہیں ہوتی, وہ تو مطلب ایز سچ ہے نا, وہ تو ریئلٹی ایز سچ کا بیان ہے, اور وہ تو ہر عاقل بالغ فہیم آدمی کو جاننی ہی چاہیے. تو ان کو اگر آپ جو ہے جبراً ٹھوستے ہیں تو اس میں کوئی دقت نہیں. یعنی ڈاکٹرز نے کہا تھا نا کہ بیسیکلی بچوں کو ریلیجس ایجوکیشن دینا جو ہے وہ چائلڈ ابیوز ہے, ٹھیک ہے. تو ڈارونزم سکھانا کیوں نہیں ابیوز ہے, وہ بھی تو ایک ڈوگما ہے, وہ بھی تو آپ سکھائی دیں. سر یہ ماڈرنزم کو پش اپ کرنے کے لیے کوئی مخصوص طبقہ ہے جی, جو ماڈرنزم کو پش اپ کرنے مطلب کوئی مخصوص طبقہ ہے جو انفرادی طور پر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چنیدہ لوگ ہیں, چند لوگ ہیں کہ جو ہوتے ہیں جن کے مفادات بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جیسے راک چائلڈز ہوتے ہیں, یا وہ دوسرے ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہ جو ایک بہت مشہور خاندان ہے نا. تو بہرحال وہ کچھ طبقات ایسے ہیں, کچھ لوگ ہیں جن کے مفاد میں ہے یہ سب. اور مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے جو ٹیک جو ہے وہ فیوڈلز ہیں, وہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے نا. ایلون مسک کے مفادات وابستہ ہیں اس سب کے ساتھ, زکربرگ کے مفادات وابستہ ہیں اس سب کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو باقی تو ہم کئی دفعہ یہاں بتا چکے ہیں کہ یہ بس آہستہ آہستہ ہوا ہے, اور کچھ افکار تھے اور کچھ جو ہے وہ آپ کہیں ایونٹس ہوئے ہیں مغرب میں, ٹھیک ہے نا, مطلب کچھ انقلابات برپا کیے گئے ہیں جس کے ذریعے یہ ہوا. باقی یہ بات کہ کیا آپ کے ملک میں ایک مراعات یافتہ طبقہ نہیں ہے, یعنی ان کو نہیں پتہ ہوگی تھیری کیا ہے کیا نہیں, کیپٹلزم کسے کہتے ہیں, مارکسزم کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اے آئی کے اثرات کیا ہیں کیا نہیں ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جن کی نوعیت فکری ہے. کچھ تصورات پیدا ہوئے, اور بہت سے تصورات الہامات شیطانی کے نتیجے میں پیدا ہوئے, اور وہ دنیا میں چھا گئے, اس وقت بھی موجود ہیں, چل رہے ہیں. اچھی بات ہے جی. ابھی بس نماز پڑھ لیں اور پھر کھانا کھا کے جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.